بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم، آج کی نماز تراویح میں 26ویں پارہ کی مکمل تلاوت ہم نے سنی ہے، جس میں سورہ حامیم الاحقاف، سورہ محمد، سورۃ الفتح، سورۃ الحجرات، سورہ قاف اور ذاریات کا ابتدائی مختصر حصہ، یہ مبارک صورتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ خلاصہ کے اعتبار سے ہم حوامیم سبعہ پڑھ رہے تھے، وہ 7 صورتیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے، جن کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمانا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ حَوَامِيم۔ ہر چیز کا ایک نچوڑ ہوتا ہے، ایک خلاصہ ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا خلاصہ حامیم والی یہ مبارک 7 صورتیں ہیں۔ حضرات محترم، ہم نے کل کے سبق میں جو آخری حامیم پڑھی تھی وہ تھی حامیم الجاثیہ۔ حامیم الجاثیہ سے پیچھے سورہ حامیم الدخان اور یہ گزری ہیں۔ ان حوامیم سبعہ کے اندر مشرکین مکہ کے کئی شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے۔ ایک شبہ تو یہ تھا کہ ہمیں سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر غیر اللہ کی پکار کے کئی حوالے ملتے ہیں، تو اگر غیر اللہ کی پکار جائز نہیں تو سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر ایسے حوالہ جات کیوں موجود ہیں؟ تو وہاں فرمایا گیا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، فرمایا کہ یہ جو اختلاف ڈالا ہے تو اہل کتاب کے علماء نے ڈالا ہے۔ فرمایا علماء سو نے اللہ کی آسمانی کتابوں کے اندر رد و بدل کیا ہے، ورنہ فی الحقیقت اللہ کی جانب سے آنے والی وحی وہ شرک سے مبرہ اور پاک تھی، اور ہر پیغمبر کی من جملہ یہی دعوت رہی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کے بول اللہ کے ہر نبی نے بولے ہیں۔ تو جب یہ بات بیان ہو گئی تو حامیم الجاثیہ کے اندر پھر ان کے ایک اور شبہ کا اظہار ہوا کہ جی ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے کہ پچھلے علماء نے ممکن ہے ان کتابوں میں رد و بدل کر دیا ہو، ہم اس لیے غیر اللہ کی پکار کرتے ہیں اور ان کو شفیع غالب سمجھ کر پکارتے ہیں، کیونکہ ہم نے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے باپ دادا یوں کرتے آئے، ہمارے بڑے یوں کرتے آئے، لہٰذا ہم اپنے باپ دادا کی دیکھا دیکھی ایسا کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 18 کے اندر اس بات کا جواب دیا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، میرے پیغمبر آپ ایسا کریں کہ جو اللہ کی جانب سے آپ کو شریعت نصیب ہوئی ہے، جو دین ملا ہے، جو وحی ملی ہے، فرمایا شریعت کی اتباع کیجیے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور جہلاء کی خواہشات کی پرواہ مت کیجیے۔ کہ باپ دادا کیا کہتے تھے؟ فرمائے ان کے باپ دادا حجت تھوڑی ہیں، دین میں حجت یا اللہ کی وحی ہوتی ہے یا اللہ کا نبی ہوتا ہے، باقی کوئی بھی دین میں حجت نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بارہا اس بات کا اظہار کیا گیا کہ شرک اور کفر کرنے والوں کے پاس جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ کیا ہے جی؟ ہمارے آباء و اجداد، بڑوں سے ہم نے یوں سنا۔ دوسرے پارے کے اندر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، فرمایا جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، تابعداری کرو اس کتاب کی جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، قرآن کی اتباع کرو، تو قالو جواب دیتے ہیں بل نہیں، بل اضرابیہ ہے، نہیں، ہم وہی کی اتباع کیسے کریں؟ نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اسی راستے پر چلیں گے جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو۔ اللہ پاک نے جواب دیا اولو کانوا آباءہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، بھلا ان کے آباء و اجداد اگر جاہل ہوں، لا علم ہوں، ان کو شریعت کا کچھ علم نہ ہو، کیا یہ پھر بھی آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلیں گے؟ اگر وہ ہدایت یافتہ نہ ہوں پھر بھی یہ ان کی اتباع کریں گے؟ تو میرے بھائیوں،
قابل اتباع جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا نبی ہے. ابا و اجداد قابل احترام ہیں مگر قابل اتباع نہیں، قابل احترام ضرور ہیں. سورہ جاسیہ کے اندر اس بات کا جواب دیا آیت نمبر 18 کے اندر. تو آگے چلے سورہ حامیم الاحقاف، یہ جو حوامیم میں سے آخری حامیم ہے، حامیم احقاف، اس کے اندر پھر ایک شبے کا جواب دیا گیا کہ جی اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم غیر اللہ کی پکار جب کرتے ہیں یا ان کے نام کے ہم وظیفے پڑھتے ہیں تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے معاملات حل ہو جاتے ہیں، ہمارے کام ہو جاتے ہیں. جب ہمارے کام ہو جاتے ہیں تو ہم ان کے وظیفے کیوں نہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اگر ہم نے وظیفے ان کے ناموں کے پڑھے یا پکار کی، اگر زیادہ سے زیادہ نقصان ہوگا تو ہماری پکار ہی ضائع جائے گی نا، اور کیا نقصان ہوگا. اللہ رب العزت نے سورہ حامیم الاحقاف کی آیت نمبر 28 کے اندر اس بات کا جواب دیا. آیت نمبر 28 کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ غیر اللہ کے نام کے وظیفے پڑھنے سے نہ تو ان کی مدد آتی ہے اور نہ ہی وہ مشکل حالات میں کام آتے ہیں. رہ گئی یہ بات کہ زیادہ سے زیادہ تمہاری پکار ضائع جائے گی. چلیں آیت نمبر 28 سے پہلے آیت نمبر 5 پڑھ لیتے ہیں. اس میں کہ یہ کہنا کہ ہماری زیادہ سے زیادہ بات کیا ہے کہ جی پکار ضائع چلی جائے گی، نقصان کیا ہوگا. تو آیت 26 میں پارے کے پہلے صفحے پر موقع ملے تو ترجمہ پڑھ کے دیکھیے گا. فرمایا یہ بات نہیں ہے، نقصان تو تمہارا ہوگا بہت بڑا. کیا نقصان ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا کو پکارے. فرمایا تم کیا ہو جاؤ گے؟ صرف گمراہ نہیں، ازل، بڑے گمراہ، بہت بڑے گمراہ ہو جاؤ گے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ اکبر. فرمایا اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسی ہستی کو پکارے، لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو اس کو قیامت تک بھی جواب نہ دے سکے. یا اللہ کیا کوئی ناراضگی ہے؟ کیوں جواب نہیں دیتے؟ فرمایا ناراضگی نہیں ہے، وہم عن دعائہم غافلون، وہ ان کی پکاروں سے غافل اور بے خبر ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں کہ کس نے ہمیں پکارا اور کس نے نہیں پکارا. غیبانہ پکاریں کون سنتا ہے؟ یہ قرآن واضح کہہ رہا ہے. میرے بھائیوں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ترجمہ پڑھو قرآن دیکھو. یہ ہمارے دین کی کتاب ہے. قرآن صرف کتاب برکت نہیں ہے، قرآن کتاب ہدایت بھی ہے. بالکل ابتدا میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن. فرمایا یہ کتاب جو ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب ہدایت ہے للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. اگر پرہیزگار بننا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. تو یہاں کیا فرمایا؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ. اور جب اچھا یہ بھی شبہ ہو سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ بتوں والی آیتیں ہوں. جی بت ہماری پکارے نہیں سنتے، بتوں کا معاملہ ہو، یہ کوئی بزرگوں کے بارے تھوڑی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے. کون؟ بت نہیں. حشر الناس قل اعوذ برب الناس، ناس مانا لوگ. جب لوگ جمع کیے جائیں گے کانوا لہم اعداء، تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، یعنی پکارنے والوں کے. وکانوا بعبادتہم کافرین، اور ان کی پکاروں اور عبادتوں کا انکار کر دیں گے. یا اللہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہمیں کس نے پکارا اور کس نے نہیں پکارا. تو میرے بھائیوں اللہ رب العزت وہ ذات ہے، جب جب پکاریں، جہاں جہاں سے پکاریں، جس حاجت میں پکاریں، اللہ ہر وقت سنتے ہیں، ہر ایک کی سنتے ہیں، ہر کہیں سے سنتے ہیں. اور ہر حاجت کو پوری کرنے کی طاقت بھی صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے. اچھا یہ کہنا کہ جی ہم اگر وظیفے پڑھتے ہیں تو کئی بار ہمارے کام ہو جاتے ہیں. آئیے ذرا آیت نمبر 28 دیکھیے. فرمایا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، پس کیوں نہ مدد کی ان لوگوں کی، ان ہستیوں نے جن کو انہوں نے بنا لیا تھا اللہ کے سوا قربانن، قرب کا ذریعہ.
کہ سفارش کر کے اللہ کے قریب کر دیں گے، آلہا باعتبار الہ کے، نہیں ان کے کام آئے، نہیں مدد کی، بل ضلوا عنہم بلکہ سب ان سے غائب ہو گئے، وذالک افکہم اور یہ ان کا جھوٹ تھا، وما کانوا یفترون اور جس سے وہ گھڑا کرتے تھے۔ فرمایا یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی غیبانہ حاجات میں مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے، فرمایا لولا نصرہم الذین اتخذوا من دون اللہ، جب پہلی قومیں پکارا کرتی تھی غیر اللہ کو اور ان پر اللہ کے عذاب آئے تو پھر یہ حضرات ان کی مدد کرنے کیوں نہ آئے؟ فرمایا اللہ کے سوا جو سہارا ہے کمثل العنکبوت، وہ مکڑی کا جالا ہے، فرمایا اللہ کے سہارے سے مضبوط سہارا کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ سے اپنا تعلق بنائیے۔ اچھا یہاں تک بات ہوئی، اس کے بعد فرمایا ساتھ ہی اگلی آیت میں کہ اے مکہ والو، تم نے حوامیم سبع کے اندر 7 صورتوں میں اتنا کھل کر توحید کا مسئلہ جو بیان ہوا نہ مانا۔ چلو یہاں سے نئی بات سمجھ آتی تمہیں، ذرا جنوں نے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا تھا وادی نخلا کے اندر، تم ان سے ہی سبق حاصل کر لو۔ فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ اور جب پھیر دیا ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو، کدھر؟ نبی علیہ السلام کدھر؟ الیکا آپ کی جانب، یستمعون القرآن وہ قرآن سنتے تھے، سبحان اللہ، جن کیا سنتے تھے؟ قرآن سننے لگے۔ فلما حضروا جب وہ حاضر ہوئے اس کے پاس، قالوا انصتوا کہنے لگے خاموش خاموش۔ واقعہ کیا ہوا؟ آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ ستارہ بڑی تیزی سے دوڑتا ہے ادھر ادھر، شہاب ثاقب بڑی تیزی سے، جیسے اللہ تعالیٰ کسی چیز پر اس کو فائر کرتے ہیں ستارے کو، یہ آسمانی میزائل ہیں، خدائی میزائل ہیں یہ ستارے، شہاب ثاقب ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ قرآن مقدس کے نزول سے پہلے جنات اوپر چلے جاتے تھے ملائے اعلیٰ کے اندر، یعنی فضاؤں میں، اور جو فضاؤں میں فرشتے مقرر ہیں، کوئی بادلوں پہ، ہواؤں پہ، ادھر ادھر، تو اللہ کی جانب سے جب بھی کوئی حکم نازل ہوتا تو فرشتے اللہ کے اس حکم کا آپس میں مذاکرہ کرتے، تکرار کرتے کہ بھائی اللہ نے یہ حکم دیا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، آپس میں مذاکرہ ہو رہا تھا۔ جنات چھپ چھپ کے فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے، تو کیا کرتے؟ کوئی جن اگر ایک آدھ بات اس کے ہاتھ لگ جاتی، صحیح بخاری میں پوری حدیث موجود ہے، کوئی ایک بات اگر اس کے ہاتھ لگ جاتی تو کیا ہے، وہ 700 جھوٹ ملا کر کاہنوں اور جادوگروں کو آ کر بتاتے، کاہن اور جادوگر آگے لوگوں کو بتاتے، 99 باتیں جھوٹ ثابت ہوتی، ایک بات سچی ثابت ہو جاتی تو لوگ 99 جھوٹ بھول کر ایک سچ کے پیچھے لگ جاتے، وہی ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جاتے۔ ہاں بھائی کمال ہے، ایک بات تو سچی ثابت ہوئی نا، آج بھی ہوتا ہے، ہزاروں دعوے غلط ثابت ہوں گے، کوئی ایک بات کہیں سے اگر اللہ کی قدرت سے ہو گئی تو کیا ہے، کریڈٹ غیر اللہ کو دے دیا جائے گا، حالانکہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی کرتے۔ اچھا جی، تو جب قرآن مجید نازل ہونے لگا تو اللہ رب العزت نے جنات کا اوپر جانا بند کر دیا کہ اب جو بھی جن اوپر کو آئے گا، جو بھی شیطان اوپر کو آئے گا تو اس پر یہ شہاب ثاقب فائر کیا جائے گا، یہ ستارہ انگارہ بن کر اس پہ فائر ہوتا ہے اور اس کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ ابلیس پریشان ہو گیا، شیطان پریشان ہو گیا کہ یہ ماجرا کیا ہو گیا، چنانچہ اس نے جنات کی جماعتیں تشکیل دیں، کوئی جماعت ادھر جائے ادھر جائے ادھر جائے کہ بھائی پتہ کرو، معلوم کرو دنیا میں کیا انوکھا معاملہ ہو گیا ہے کہ اوپر ہمارا آنا جانا یہ لاکھوں سال سے تھا، اب کیوں بند ہو گیا؟ تو ایک جماعت چلتے 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 وادی نخلا میں پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز وہاں صحابہ کو پڑھا رہے تھے، مکہ سے باہر وادی نخلا میں، وہاں پر کہیں جانا ہو رہا تھا یا آنا ہو رہا تھا، آپ علیہ السلام صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی، جنات کی جماعت جب وہاں سے گزرنے لگی، ان کے کانوں میں قرآن کی صدا پڑی تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں انصتو انصتو، خاموش ہو جاؤ، خاموشی سے اللہ کا قرآن سنو۔ چنانچہ وہ سننے لگے اور سنتے ہی اللہ نے جنات کی جماعت کے دلوں کی دنیا کو بدل دیا۔ جنات کی جماعت وہیں میرے آقا علیہ السلام پر ایمان لے آئی، لیکن آپ علیہ السلام سے اس بار ملاقات نہیں کی، وہاں سے سیدھے جناب یہ چلے گئے اپنے خاندان میں، اور وہاں جا کر خاندان کو کیا کہتے ہیں، قرآن مجید کی یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ یہ جنات یہودی تھے۔ کون تھے پہلے؟ یہودی۔ جس طرح انسانوں میں مذاہب ہیں ایسے جنات میں بھی مذاہب ہیں۔ وہاں اپنی قوم کے بعد جا کر کیا کہتے ہیں، قالوا یا قومنا،
اے ہماری قوم انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو نازل کی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ موسیٰ علیہ السلام کا اس لیے ذکر کیا کیونکہ یہودی تھے، وہ سمجھ آ گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا تھے، ان کے بعد نازل کی گئی ہے۔ مصدقا لما بین یدی، تصدیق کرتی اپنے سے پہلی کتابوں کی، یہدی الی الحق، اور حق راستہ دکھاتی ہے۔ قرآن کون سی راہ دکھاتا ہے؟ حق راہ، جنوں کو بھی بات سمجھ میں آ گئی۔ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور صراط مستقیم کی جانب رہنمائی کرتا ہے اللہ کا قرآن۔ یا قومنا، جنات کی دعوت سنو، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، بات مان لو اللہ کے دائی کی، اللہ کی جانب بلانے والا قرآن یا پیغمبر علیہ السلام، بات مان لو۔ وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ بخش دے گا تمہارے گناہ۔ ویجرکم من عذاب الیم، اور بچا لے گا تمہیں دردناک عذاب سے۔ ومن لا یجب داعی اللہ، کیسی پیاری تقریر جنات کی۔ ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو قبول نہ کرے اللہ کے دائی کی بات کو، فلیس بمعجز فی الارض، وہ بھاگ کر اللہ کو ہرا نہیں سکتا زمین میں، کہ جن کہے میں بھاگ نکلوں گا گرفت میں نہیں آؤں گا، فرمایا نہیں۔ ولیس لہ من دونہ اولیاء، اب دعوت توحید آئی۔ ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور جو اللہ کے دین کے دائی کی بات نہ مانے، فرمائے اس کا کوئی بھی اللہ کے سوا حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ جنات کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی، یہ بات ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا مکہ والو، اگر تمہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتماد نہیں ہے، جنات کی بات پہ تو اعتماد کر لو۔ کل تک جن کی خبروں پہ اعتماد کیا کرتے تھے تمہارے کاہن اور نجومی، جن کی خبروں کے ذریعے لوگوں کو بے وقوف بنایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آگے چلے حضرات محترم، عنوان توحید مکمل، حوامی میں سبا میں عنوان توحید مکمل۔ اچھا جی، اب یہ بہت قیمتی مسئلہ ہے، اس کے دشمن بھی معاشرے میں اٹھیں گے۔ اللہ کے دین کو ختم کرنے اور دبانے کے لیے کئی کفار رنگ بدل کے حملہ آور ہوں گے۔ یا اللہ کیا کیا جائے؟ سورہ محمد نازل ہوئی، سورہ محمد میں اعلان جہاد ہے، فرمایا میرے توحید کے سپاہی بن کر جہاد کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا ہوگا بھائی؟ سورہ محمد میں اعلان جہاد ہے، فرمایا اللہ اکبر۔ یہ آگے چلے ہم اسی صورت میں، آیت نمبر اس کی 4، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس جب تم ملو، یعنی جب تمہاری لڑائی ہو کافروں سے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ان کی گردنیں اڑا دو، ان کی رحم مت کھاؤ، گردنیں اڑا دو جو توحید کے منکر ہیں۔ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، جب تم ان میں سے کسی کو گرفتار کر لو، فَشُدُّوا الْوَثَاقِ، ان کے تسمے کس دو، ان کے ساتھ رعایت نہیں برتنی۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یہاں پر کیا ہے جناب؟ پھر اعلان جہاد ہے۔ یا اللہ جہاد کریں گے تو ہمیں دنیا میں کیا اعزاز ملے گا؟ فرمایا دنیا میں جو اعزاز ملا وہ تو فتح ہے، وہ تو آگے آنے والی ہے، لیکن آخرت میں جو اعزاز ملا، اس سورت کی آیت نمبر 15، فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، حال اس بہشت کا جس کا وعدہ کیا گیا ہے تقوی والے لوگوں سے، کیا ہے؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس بہشت میں کئی نہریں جاری ہیں ایسے پانی کی جو پانی کبھی بھی بدلے گا نہیں، نہ رنگ، نہ بو، نہ مزہ، ذائقہ، اس پانی کا کچھ بھی بدلنے والا۔ سبحان اللہ، ایسے پانی کی کئی نہریں جنت میں جاری ہیں۔ نمبر 2، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، اور کئی نہریں جاری ہیں دودھ کی، لم يتغیر طعمه، جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا۔ ذائقہ دودھ تو صحیح ہوتا ہے لیکن ذائقہ فریز کرنے سے بدل جاتا ہے، لیکن فرمایا ایسا دودھ ہوگا جو جانور کے تھنوں سے نہیں نکلا، اللہ کی قدرت سے وجود میں آیا ہے، اور کوئی 2-4 لیٹر نہیں ہے۔ فرمایا وہاں نہریں جاری ہیں، کتنی بھائی؟ نہریں جاری ہیں، خالص دودھ کی نہریں۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور فرمایا کئی نہریں ایسی شراب کی جو پینے والوں کو لطف و مزہ دے گی، اور ایسی شراب نہیں دنیا میں جیسے حواس باختہ ہو جاتے ہیں اور انسان اول فول بکنے لگ جاتا ہے، نہیں، وہ جتنا پیتے چلے جائیں گے اتنا لطف بھی بڑھے گا اور اتنے ہوش و حواس بھی مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، وہ جنت کی شراب ہے۔ نمبر 4، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور کئی نہریں جاری ہیں صاف شفاف شہد کی نہریں بھائی، یہاں تو 1-8 لیٹر لینا ہو تو پتہ نہیں، اول تو خالص نہیں ملتا، اگر ملے تو پھر بہت مہنگے، ناممکن ہے، لیکن فرمایا جنت کے اندر میں اللہ نے نہریں بہا دی ہیں۔ کن کے لیے؟ ان کے لیے جو لا الہ الا اللہ کا پہرا دینے کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ایسا بولو،
سمجھ آ گئی ہے بھائی؟ ہاں جہاد کر، سبحان اللہ. یہ خیر اس صورت میں چلے عنوان جہاد چلا. یا اللہ جہاد کریں گے دنیا میں کیا ملے گا؟ سورہ فتح آ گئی ہے، فرمایا نقد تو فتح عطا کروں گا. نقد کیا ملے گی؟ فتح. یا اللہ اس کی کوئی مثال؟ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. وہ صلح حدیبیہ دیکھ لو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے کے لیے جب 1400 صحابہ نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، فرمایا بیعت کرنے کی دیر تھی، لیکن ادھر پتہ چلا حضرت عثمان تو ماشاءاللہ سے سلامت ہیں، لیکن تمہارا جذبہ دیکھ کر اللہ نے اعلان کیا لقد رضی اللہ. حضرت عثمان کا بدلہ لینے والوں کے دلوں کا جذبہ دیکھ کر میں اللہ 1400 جانثاروں سے بھی راضی ہو چکا ہوں. حضرت عثمان کے بدلے کے لیے جو 1400 صحابہ بیعت کریں ان سے اللہ راضی ہے، حضرت عثمان سے ناراض ہے؟ بولتے نہیں ہیں بھائی. پھر ہمارے یار کیوں ناراض ہیں؟ پھر حضرت عثمان سے جو ناراض ہیں تو ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. حضرت عثمان بھی رضی اللہ، اور جو عثمان کا بنا وہ بھی رضی اللہ، اس سے بھی اللہ راضی ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. چنانچہ جناب علی جب سورہ فتح آئی، کیا مطلب ہے؟ سورہ محمد میں جہاد کرو فتح حاصل ہوگی. آگے حجرات آ گئی ہے. یا اللہ پھر کیا کریں؟ علاقہ فتح ہو گیا، شہر فتح ہو گئے، اب کیا ہے؟ فرمایا ریاست مدینہ بناؤ. ایک بار بول دو بھائی، کہاں گئے بنانے والے؟ لولی پاپ نہیں، حقیقی ریاست مدینہ بنانی ہے. اللہ اقتدار نصیب فرمائے تو لولی پاپ سے کام نہیں چلا، حقیقی ریاست مدینہ وجود میں آئے. حقیقی ریاست مدینہ کے اصول فرمایا 7 اصول ہیں. کتنے؟ سورۃ الحجرات کے اندر 7 اصول بیان فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. نمبر 1 ہے ایمان والو، جب تمہاری جماعت کہیں فتح یاب ہو جائے تو اپنی جماعت کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کرنا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا نفاذ کرنا ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ، آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، یعنی اپنے ذاتی مفاد کو مقدم نہ رکھو. ایک اصول ریاست مدینہ کا پہلا اصول، ذات مقدم نہیں، کرسی مقدم نہیں، اللہ اور اس کے نبی کا دین مقدم ہے. کیا ہے؟ اب خود ہی فٹ کرتے ہیں آنا پاکستان پر کتنی بنی اور کتنی رہ گئی ہے. نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نمبر 2، اے ایمان والو جو اسلامی فوجوں کا کمانڈر اور سالار ہو اس کا دل سے ادب کرو. کیا کرو؟ اسلامی فوجوں کے سالار علماء ہوا کرتے ہیں. کون؟ اور یہاں تو علماء کے نام بگاڑے جا رہے ہیں. یہاں تو علماء سے دنیا کو اتنا متنفر کیا جا رہا ہے. ایک لابی ہے پیچھے سے جو متحرک ہے. لیکن میرے بھائیو یاد رکھنا ہر زمانے میں علماء حق نے ہمیشہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ برے صغیر سے اگر انگریز کو ذلیل و رسوا ہو کر نکلنا پڑا تو علماء حق کی وجہ سے، علماء کی قربانیاں ہیں. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، سید احمد شہید رحمہ اللہ، یہ ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں. آج بھی بالا کوٹ کے پہاڑ گواہ ہیں، ان حضرات کی وہاں قبریں موجود ہیں اور پہاڑوں پہ سینکڑوں مجاہدین دفن ہیں. اگر یہ مجاہدین قربانیاں نہ دیتے، علماء قربانیاں نہ دیتے تو آج ہم بھی برطانیہ کے استبدادی شکنجے میں قید ہوتے. سمجھ آ گئی ہے؟ آج تمہارے سجدے آزاد نہ ہوتے، آج مسجد مدارس آزاد نہ ہوتی، آج خانقاہیں اور مراکز آزاد نہ ہوتے. آج اگر آزاد ہیں تو علماء کی قربانیوں کی برکت سے. ایک دن میں انگریز نے 4-4 ہزار علماء کو درختوں پہ سولی چڑھایا ہے، درختوں پہ سولی اور پھانسی کے پھندے پہ جھولا دیا ہے. اور ایک دن میں سینکڑوں علماء کو چونے کی بھٹیوں میں جلا دیا ہے. چونے کی بھٹیوں میں. سمجھ آئے؟ ایسے ریاست مدینہ تھوڑی وجود میں آتی ہے. چلیں جناب اللہ توفیق نصیب فرمائے. تو فرمایا اسلامی فوجوں کے سالار جو ہوں، فرمایا ان کا دل سے ادب کرو. نمبر 3، خیال کرنا جب تم کہیں پر بھی ریاست مدینہ کو وجود دینے لگو گے تو منافقین تمہاری جڑیں کھوکھلی کریں گے، منافقین تمہارے اندر غلط قسم کی افواہیں پھیلانے کی کوشش کریں گے. تم منافقین کی باتوں پہ کان نہ دھرنا. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. جو بھی خبر تمہارے پاس آئے تو اس کی تحقیق کر لینا. یعنی کیا ہے؟ ریاست مدینہ کا نظام انٹیلیجنس جو ہے وہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے. سمجھ آ گئی ہے؟ تاکہ ہر کچی خبر جو ہے نا وہ تمہیں متاثر نہ کر سکے. نمبر 4 فرمایا کہ ایمان والے آخر انسان ہیں. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ کسی بات کی وجہ سے
حالات سے متاثر ہو کر آپس میں کبھی انبن اگر دو مسلمانوں کی ہو جائے تو تم تماشا نہیں دیکھتے رہنا، لگائی بھجائی نہیں کرنا، اس اختلاف کو ہوا نہیں دینا. ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، فرمایا ایمان والوں کے درمیان کیا کرانی ہے؟ صلح کرا دینی ہے. ریاست مدینہ تیار ہو رہی ہے، فرمایا جوڑ کے رکھنا ہے ایمان والوں کو آپس میں. کتنے آداب ہو گئے؟ 4. 5واں ادب یہ ہے، فرمایا آداب الارکان، ایک دوسرے کا کبھی مذاق نہ اڑانا، دل سے ادب کرنا. جس جماعت کے ممبران، جس جماعت کے اراکین ایک دوسرے کا دل سے ادب نہیں کریں گے، کبھی ان میں اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا. دل سے ایک دوسرے کا ادب کرو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑانا، مذاق جس کا اڑاؤ گے اس کا دل ٹوٹے گا، اختلاف پیدا ہو جائے گا. 5 نمبر 6 فرمایا ہر انسان آخر انسان ہیں، یہ سارے تم بھی انسان اور تمہارے باقی بھائی بھی انسان ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، عیب ہر ایک کے اندر ہیں. فرمایا خیال کرنا، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچتے رہنا. پھر فرمایا لا تجسسوا، کسی کے عیب کے پیچھے مت پڑنا، عیب مت ٹٹولنا کہ اس کی کوئی کمزوری میرے ہاتھ آ جائے. لا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے عیب کو بیان بھی نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا. یہاں تک بات آ گئی ہے. 7واں اصول بڑا مزیدار بیان کیا، فرمایا ریاست مدینہ تیار ہو گئی ہے، اب عہدوں کی خاطر ایک دوسرے سے لڑنے نہ لگ جانا. عہدوں کی خاطر ایک دوسرے سے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے. فرمایا تم سارے کے سارے برابر ہو، آدم کی اولاد ہو. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم سب کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے. فرمایا کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے. اگر بڑا چھوٹا بننا ہے نا تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کا تقوی دل میں بٹھا لو. جس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ، فرمایا اللہ کے ہاں وہ زیادہ مکرم و محترم ہے اور وہی اقتدار کے قابل ہے. جس کے دل میں کیا ہوگا؟ تقوی زیادہ ہوگا، وہ اقتدار کے. چلیں یار بات لمبی ہو گئی ہے، مختصر کرتے ہیں. فرمایا کہ سورہ حجرات کے اندر ریاست مدینہ تیار ہو گئی ہے، اسلامی ریاست تیار ہو گئی ہے. 7 قوانین کو ہر صورت نافذ کرو تاکہ ریاست مدینہ مستحکم ہو اور ترقی کرے. لیکن خیال کرنا کسی کو دل سے حقیر مت جاننا، کسی کی دل سے توہین نہ کرنا، اپنے امیر کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پشت مت ڈالنا، ذاتی مفاد کی جنگ نہ لڑنا، اقتدار اور کرسی کی خاطر تگ و دو نہ کرنا. قیامت آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک عمل کا حساب لے گا. سورہ قاف کے اندر قیامت کا عنوان چلا. فرمایا قیامت آنے والی ہے اور قیامت کوئی معمولی چیز ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، فرمایا انسان کے خالق بھی ہم ہیں، اس کے دل میں اٹھنے والے ہر وسوسے اور خیال کو میں اللہ جانتا ہوں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ چھپ کر کہیں کوئی ایسا معاملہ کر رہا ہے، چھپ کے کوئی تخریب کاری کر رہا ہے، کوئی چھپ کے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے. فرمایا ایک ایک چیز میں اللہ کے نوٹس میں ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور اتنی تمہاری رگ جان قریب نہیں جتنا رب رحمان تمہارے قریب ہے. فرمایا میں اللہ کو ہر وقت اپنے قریب سمجھو. تو سورہ قاف کے اندر مسئلہ بیان ہوا قیامت کا، اور اس کے اندر پھر فرمایا نفخ فی الصور ذالک یوم الوعید، کہ جناب علی جب سور میں پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے، تو فرمایا یہی وہ وعید کا دن ہے، یہی وہ خوف کا دن ہے، اس لیے اس دن کی تیاری کرو. یا اللہ ہم لوگوں کو قیامت کے لیے اگر تیار کریں، قیامت کی تیاری کے لیے بنیاد کس چیز پہ بنائی جائے؟ آخری جملہ، بنیاد کس چیز پہ رکھی جائے کہ لوگ قیامت کی تیاری میں لگ جائیں؟ فرمایا ذکر بالقرآن من یخاف وعید. کس چیز کے ساتھ؟ قرآن کے ذریعے تربیت ہوگی تو بات بنے گی. قرآن کے ذریعے تربیت کرو گے، عقیدہ بنے گا، عمل بنے گا، دل کے اندر تقوی بھی آئے گا، انصاف بھی پیدا ہوگا، اور پھر شوق جہاد بھی پیدا ہوگا. فرمایا ان ساری چیزوں کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن. فرمایا قرآن سے تعلق بناؤ. آگے سورہ زاریات چلی، زاریات کے عنواناتوں کے آگے چلیں گے انشاءاللہ، کل کے سبق میں پڑھیں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب.